عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرق الناس یوم القیامۃ حتی یذهب عرقهم فی الارض 70 ذراعا ویلجموہم حتی یبلغ آذانہم۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ پسینہ پسینہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں 70 گز چلا جائے گا۔ یعنی اتنا پسینہ ہوگا کہ جسم سے پسینہ نکل نکل کر زمین میں 70 گز پسینہ پیوست ہو جائے گا، اور ان کو لگام دے گا یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جب پسینہ جسم سے نکلے گا تو زمین جتنا پسینہ جذب کر سکتی ہے، پہلے زمین اتنا پسینہ جذب کرے گی، جیسا کہ حدیث میں بتایا کہ 70 گز زمین کے اندر پسینہ اتر جائے گا، اور جب زمین میں جذب کرنے کی صلاحیت نہ رہے گی تو پھر پسینہ اوپر ہونے لگے گا، یہاں تک کہ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ ان کا لگام بن جائے گا، مطلب منہ تک آ جائے گا یا کان تک آ جائے گا۔ ایک اور حدیث اسی مفہوم کی حضرت مقداس سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہ کمقدار میل فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق۔ حضرت مقداد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سماعت کیا کہ آپ فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن سورج مخلوق کے قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان سے 1 میل کی مقدار پر ہوگا۔ میل 1.5 کلومیٹر کا ایک فاصلے کو بھی کہتے ہیں، اور میل عربی زبان میں سرمے کی سلائی کو بھی کہتے ہیں، جس سے سرما لگایا جاتا ہے۔ تو علماء نے یہاں دونوں وضاحتیں کی ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ سورج اتنا قریب ہوگا جیسے 1 میل کا فاصلہ، یا بعض لوگوں نے اس میل کو سرمے کی سلائی کے معنی میں لیا، اور علماء نے فرمایا کہ یہاں میل سے مراد مسافت والا، کلومیٹرز والا میل نہیں، بلکہ میل سے مراد یہاں سرمے کی سلائی ہے کہ اتنا قریب سورج ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ چلو مسافت والا میل ہی لے لیا جائے، سرمے کی سلائی والا نہ لیا جائے، تب بھی اس کی گرمی کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ ابھی سورج ہم سے کروڑہا کروڑ کی مسافت پر ہے، اور اس وقت اس کی پشت ہماری طرف ہے، لیکن قیامت کے دن اگلا حصہ ہماری طرف ہوگا اور صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تو اس کی گرمی کا احساس خود ہم کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی شدت کی گرمی ہوگی۔ تو فرمایا کہ حتی تکون منہم، یہاں تک کہ ان سے وہ 1 میل کی مقدار پر ہوگا، اور لوگ اپنے اعمال کی مقدار پسینے میں ہوں گے، جس کا جیسا عمل ہوگا وہ اپنے اس عمل کی مقدار پسینے میں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رَكَبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حَقَوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا۔ ارشاد فرمایا تو ان میں سے کچھ کے ٹخنوں تک ہوگا پسینہ، جیسا عمل، جتنا عمل زیادہ ہوگا، جتنا
برے عمل زیادہ ہوں گے اتنا پسینہ بڑھتا جائے گا. تو فرمایا کسی کے ٹخنوں تک ہوگا اور کسی کے گھٹنوں تک اور کسی کی کمر تک اور کسی کو پسینہ لگام ڈال دے گا، یعنی اس کے منہ تک پسینہ پہنچے گا. راوی کہتے ہیں حضرت مقداد کی اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ الی فیہ، آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اشارہ کیا کہ کسی کو پسینہ لگام ڈال دے گا، تو راوی کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا اور منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ یہاں تک، کہ جس طریقے سے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے اسی طریقے سے پسینہ منہ تک آ جائے گا. اور یہ انسان کے برے عمل کے مطابق ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً معاملہ بڑا نازک ہے. آج ہم یہ دھڑاک سے کہتے ہیں کہ قیامت میں ہم جواب دیں گے، قیامت میں ہم حساب دیں گے. آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر غضب پر ہوگا اور سختی در سختی ہوگی اور اعمال کے ہمارے ٹھکانے نہیں ہیں. جب بھی کوئی برے عمل کا خیال دل میں آئے، یقیناً قیامت کی اس گرمی کا خیال ہمیں دل میں پیدا کرنا چاہیے کہ یقیناً آج یہ کہہ دینا کہ یہ بہت آسان ہے، لیکن قیامت کی گرمی اللہ کی پناہ کہ ہم اسے برداشت نہیں کر سکیں گے. تو یہ گناہگاروں کا معاملہ ہوگا، کافرین کا معاملہ ہوگا. یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ کوئی پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، اور یہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے. ایسا نہیں کہ بھئی سارے لوگ ہوں گے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کے ٹخنے تک ایک کے گھٹنے تک اگر ڈوبیں گے تو سبھی ایک ساتھ ڈوبیں گے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عذاب میں رکھے تو کسی کو اپنی رحمت میں رکھے گا. جیسا کہ ایک ہی قبر میں مومن اور کافر سوئے ہوتے ہیں، لیکن مومن جنت کی ہوائیں کھا رہا ہوتا ہے اور کافر کو جہنم کی سختی پہنچ رہی ہوتی ہے. ایک ہی روم میں دو شخص سو رہے ہوتے ہیں، ایک شخص اچھے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک شخص برے خواب دیکھ کر تڑپ رہا ہوتا ہے. تو بس اسی طریقے سے قیامت کا بھی حال ہوگا کہ کوئی اگر ٹخنے تک پسینے میں ہوگا تو کوئی کمر تک اور کوئی اپنے منہ کی لگام تک. غرض کی جس کا جیسا عمل ہوگا اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو پسینے میں غرق فرمائے گا. لیکن اللہ کے نیک بندے اس دن بعض مبارک و مسعود بندے وہ ہوں گے کہ جو اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان پر اللہ کا عرش سایہ کیے ہوئے ہوگا، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے. وہ تو اس دن اللہ کی بہت بڑی رحمت میں ہوں گے، لیکن ان کے صدقے میں بعض ان کے نیک امتی بھی اس دن عرش کے سائے میں ہوں گے. حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ کون اس دن عرش کے سائے میں ہوگا. فرمایا اپنے گناہوں پر رات میں اٹھ کر رونے والا، کہ جس سے گناہ سرزد ہو گیا ہو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں رات میں اٹھ کر وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر دعائیں کرتا ہو، وہ شخص اس دن عرش کے سائے میں ہوگا. قرآن کی تلاوت کرنے والا، جو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، وہ شخص اس دن عرش کے سائے میں ہوگا. پیارے اسلامی بھائیو، غور کریں. آج یہ کتاب جس کو ہم یقیناً ایک برکت کی طریقے سے، تبرک کے طریقے سے ہم اس کو چومتے تو ہیں، ہم اپنے سر پر رکھتے تو ہیں، لیکن اگر تلاوت کا پوچھا جائے تو ہم میں سے اکثر کی تعداد ایسی ہے جو اس کو صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں. اور اس دن یہی کتاب، آج ہم دنیا کی کتاب پڑھنے کے لیے مہنگے مہنگے ٹیوشن لگا لیتے ہیں، اور وہ پڑھائی صرف ہمیں اس زندگی میں کام آنے والی ہے، اچھی سے اچھی نوکری دلانے والی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ نوکری نہ بھی ملے، لیکن وہ قرآن جو دنیا میں بھی برکت کا سبب ہے اور آخرت میں اللہ کا عرش کا سایہ ہمیں عطا کرے گا، ہم اس قرآن کو بھولے ہوئے ہیں. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے، چاہے اسے کتنی ہی عمر کیوں نہ ہو گئی ہو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت صحیح کرنا وہ سیکھ لے.
صحیح طریقے سے قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کا ذوق و شوق رکھے، ذوق و شوق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ قرآن کی تلاوت کرنا کل بروز قیامت اللہ کی عرش کا سایہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ماں باپ کا فرما بردار بھی قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا۔ تو یہ چند لوگ جن کو بتایا گیا کہ یہ عرش کے سائے تلے ہوں گے، تو عذاب تو ہوگا اور یہ یقینی ہوگا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا ہم پر کتنا فضل ہے، آقا علیہ السلام کی کتنی رحمت ہے کہ اس دن کی مصیبتیں بھی بتائی، سختیاں بھی بتائی، لیکن ان سختیوں اور ان مصیبتوں سے چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے یہ بھی ہمیں بتا دیا۔ اب عقل مند آدمی وہی ہے کہ جو مصیبت کے دن کے آنے سے پہلے ہی اپنی مصیبت کا سامان کر لے۔ تو یقیناً کامیاب انسان وہ ہے جو حقیقت میں کل بروز قیامت کی تیاری کر لے اور ابھی سے کرے، نیک کاموں سے کرے، گناہوں سے بچے، اور اپنے کوئی بھی کسی بھی طریقے کی حالت ہو، چاہے اچھی حالت ہو، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، اپنی ذات سے اللہ کی نافرمانی نہ ہونے دے، فرما برداری میں مشغول ہو جائے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ